الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، وإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. آج کوئی بحث نہیں ایسی کوئی، لیکن مربوط ہے کل کی بحث سے. ہماری بحث تھی تنبیہ ثانی میں کہ امر جب دائر ہو بین الواجب والکراہہ او الاباحہ تو وہاں احتیاط کس طرح کی جائے. تو یہ چندین نظریات ذکر کیے، پانچواں چھٹا آخری سب ہو گئے. آج بحث ہے اخبار من بلغ، کہ اخبار من بلغ سے کیا مستفاد ہو رہا ہے. تو شیخ انصاری کا جو ہے دو استظہار ہے. ایک استظہار جو ہے اس کا وہ کل ذکر فرمایا، آپ کی خدمت عرض کیا کہ اولاً وہ اس کو وہ استظہار فرما رہے تھے کہ نفس عمل کیا ہے، وہ مستحب ہے. لیکن بعد اس نے تفتن کیا اور ملتفت ہوئے، اور اس کا جو استظہار ثانی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نفس العمل مستحب نہیں ہے، بلکہ عمل بعنوان الاحتیاط مستحب ہے. آج اگر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اخبار من بلغ کو ایک روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں کیا مستفاد ہو رہا ہے، کیا چیز مستحب ہو رہی ہے. تو روایت آگاہ نے ذکر کیا ہے صحیح ہشام ابن سالم، ان کے جو متن ہے وہ یہی ہے: من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء من الثواب، کہ من بلغہ، اگر کسی شخص کے پاس مثلا پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جس کسی کے پاس بھی پہنچتا ہے کیا، شیء من الثواب، یعنی عمل علیہ الثواب، کوئی بھی ایک عمل پہنچتا ہے کہ جس پر ثواب ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ فلاں کرو گے تو فلاں ثواب ہے، یہ عمل کرو گے تو یہ آپ کے لیے ہے. فَعَمِلَهُ، اب بحث یہ ہے فَعَمِلَهُ، بس وہ شخص کہ جس کی طرف وہ پہنچا ہوا ہے کہ فلاں چیز پر ثواب ہے، فَعَمِلَهُ، اور وہ شخص اسی کو انجام دیتا ہے. ہو کی ضمیر پلٹے گی کہ جو اس کی طرف پہنچا ہے، یعنی کیا پہنچا ہوا ہے، وہ عمل کے جو جس پر ثواب ہے، اور وہ شخص انجام دیتا ہے اسی فعل کو، یعنی عاملہ کی ضمیر پلٹے گی شے کی طرف، لیکن شے سے مراد وہی فعل اور عمل ہے. کان اجر ذالک لہو، یہ کرینہ تھا آگاہ کن
آغا خود کا نظریہ یہ کہ ان اخبار سے جو مستفاد ہو رہا ہے وہ کیا مستفاد ہو رہا ہے کہ نفس سے عمل مستحب ہے. کیا؟ نفس سے عمل مستحب ہے. اور اس کا پہلا قرینہ یہ تھا کہ فَعَمِلَهُ، اور پس وہ شخص اسی کو انجام دیتا ہے. یعنی اسی کو انجام دیتا ہے. کس کو انجام دیتا ہے؟ ثواب کو. ثواب کو نہیں، ثواب کو انجام نہیں دیا جاتا. تو کس کو انجام دیا جاتا ہے؟ اس فعل اور عمل کو انجام دیا جاتا ہے. دوسرا قرینہ کان اجر ذالک لہو، کان اجر ذالک لہو، تو اس شخص کے لیے اس کا اجر ہے. اب ہم اضافت کرتے ہیں اجر ذالک. اگر ہم ذالک سے خود ثواب کہیں تو یہ تو یعنی غلط ہوگا کہ کان اجر ثواب لہو، ثواب کا اجر اسے ہوگا. ثواب کا اجر نہیں ہوتا، ثواب خود اجر ہے. ٹھیک ہے، تو کان اجر ذالک لہو، تو اس عمل کا اجر اسے دیا جائے گا. یہ صحیح ہے. ہشام ابن سالم جو ہے اسی پر آغا خود کا اتکا اور اعتماد ہے کہ دیکھیں کہ یہاں اس روایت میں جو چیز محوری نقطہ رکھتی ہے وہ عمل ہے. جس کسی کی طرف یہ پہنچتا ہے کہ فلاں عمل پر اتنا ثواب ہے اور وہ شخص اسی عمل کو انجام دیتا ہے. روایت میں کہ فَعَمِلَهُ، اس عمل کو انجام دیتا ہے. روایت میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ شخص پہ عنوان احتیاط انجام دے. نہیں، روایت میں فقط یہ کہ فَعَمِلَهُ، وہ شخص اس ذات العمل کو انجام دے جو اس کی مثلاً عنوان اولی ہے، اسی کے روح سے انجام دے. تو اس کو اس فعل، اس عمل جو ذاتی عمل اس نے انجام دیا ہے اس کا ثواب اسے دیا جائے گا. تو آغا خون کا نقطہ کلام محور یہی تھا کہ اس روایت کے روح سے ذات العمل بعنوان اولی مستحب قرار پاتا ہے ان اخبار من بلغ سے. لیکن شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، ذات العمل کیا ہے فی نفس ہی بعنوان الاولی و مستحب نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل جو مستحب ہوتا ہے ایک ضمیمہ کے ساتھ مستحب ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے. وہ کیا کہ بعض دوسری آپ روایت دیکھیں، کیونکہ کل عرض کیا تھا کہ اس میں بعض نے کہا ہے کہ تواتر کی حد تک ہیں. اگر تواتر معنوی کہیں گے، اگر تواتر کا ادعا سے ہم تنزل بھی کریں تو پھر اخبار مستفیضہ تو ہیں ہی. ٹھیک، تو یہ ایک روایت نہیں ہے ایھا الاخون، السلام علیکم، ایک روایت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ فقط نفس العمل مستحب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اور بھی روایات ہیں، اور ان روایات میں یہ ہے کہ مثلاً وہ جو شخص انجام دیتا ہے کیوں کر انجام دیتا ہے؟ کیونکہ وہ عمل اس کی طرف پہنچا ہوا ہے، بلغہ عن النبی. ٹھیک، تو اب یہ جو انجام دے رہا ہے وہ اس وجہ سے انجام دے رہا ہے کہ رسالت مآب کا یہ فعل ہے یا یہ قول ہے، اسی کی وجہ سے وہ بلوغ عن النبی دائی بن رہا ہے اس کے لیے. اگر کسی عام کی طرف اس کی طرف سے پہنچے، عام شخص کی طرف سے پہنچے، میں کیوں کر انجام دوں گا؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرے اندر میں جو انگیزہ اور دائی بن رہا ہے عمل کے لیے وہ بلوغ عن النبی ہے کہ یہ فعل رسالت مآب کی طرف سے مجھ تک پہنچا ہوا ہے. تو یہ بلوغ عن النبی دائی بن رہا ہے اس فعل کے لیے. آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ لذا ذات العمل مستحب نہیں ہے، بلکہ وہ عمل
اس عنوان کے ساتھ کہ وہ اس تک پہنچا ہوا ہے، لہذا اس ضمیمے کے ساتھ مستحب ہو جاتا ہے، یا وہ دائی جو بن رہا ہے بلوغ، یا بعض روایت میں ہے کہ طلبا لقول النبی یا التماسا لذالک الثواب، اس ثواب کی رجا کی نیت سے وہ انجام دیتا ہے فعل کو۔ لہذا یہ چیزیں اس عمل کے ساتھ ضمیمہ کر کے ہم کہیں گے کہ اس پر ثواب ہے، اور یہ مستحب، ذات العمل مستحب نہیں ہے، بلکہ کیا چیز مستحب ہو جاتی ہے؟ وہ فعل بعنوان اس کے کہ وہ اس نیت سے کہ اس پر ثواب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں وہی فعل، ٹھیک ہے، اس کو اس نیت ثواب کی نیت سے انجام نہیں دیتا تو شیخ انصاری کے نزدیک اس پر ثواب نہیں ہے، کیونکہ روایات میں ذکر ہے کہ طلبا لقول النبی، اگر نیت ہو ساتھ عمل کی، یعنی محض عمل کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ساتھ یہ نیت میں ہو کہ میں التماسا لثواب ہو یا طلبا لقول النبی ہو، یہ نیت ضمیمہ اس کے ساتھ عمل کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ عمل مستحب قرار پائے گا، وَإِلَّا فَلَا۔ ٹھیک، لیکن آغا خون اس پر راضی نہیں ہے، آغا خون کہتے کہ یہ بات آپ کی درست نہیں، وہ اس وجہ سے کہ آغا خون کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دوائی ہیں، یہ چیزیں دوائی ہیں، دائی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ داعی کو اٹھا کر موضوع کا جز قرار دیں۔ ٹھیک، اسے تعبیر کی جاتی ہے فنی طور پر جہت تعلیلیہ اور جہت تقییدیہ، یعنی آغا خود کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بلوغ ہے، یہ جو التماسا لذالک ثواب ہے یا طلبا لقول النبی ہے، یہ دوائی ہیں، ان کی جہت تعلیلیہ ہے، یہ علت ہیں کہ یہ باعث بن رہی ہے کہ مکلف اٹھے اور فعل کو انجام دے، بس یہ علت بن رہی ہے کہ مکلف اٹھے اور ذات العمل کو انجام دے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمل ان جہات کے ساتھ ضمیمہ کر کے مستحب بن جاتا ہے، عمل بنفس ہی مستحب بنتا ہے، لیکن اس عمل کے انجام دینے کے لیے جو دوائی اور محرک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، بس ان چیزوں کو اٹھا کر اس فعل میں آپ ضمیمہ کے طور پر رکھ لیں، جز کے طور پر رکھ لیں، اور کہیں کہ یہ فعل پلس یہ دوائی کی نیت ہو تو پھر یہ عمل مستحب بنتا ہے، ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، یہ فقط محرکات ہیں۔ ٹھیک، لہذا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں کہ بس ان کو ہم جہات تقیید یا نہیں قرار دے سکتے۔ تقیید کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس موضوع کا حصہ قرار دینا، جہات تقییدیہ، اور تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ موضوع کوئی اور چیز ہے، اس کو انجام دینے کے لیے فلاں فلاں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ علت ہوتی ہیں، وہ خارج از موضوع ہوتی ہیں، لیکن جہات تقییدیہ میں نہیں، وہ خود موضوع کا حصہ قرار پاتی ہیں۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں ایک تقیید اور اطلاع کی بحث کو دیکھتے ہیں۔ ثم، اس کے بعد انہو لا یبعد، بعید نہیں، اب آغا خود اپنا نظریہ یعنی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ لا یبعد دلالت بعض تلک الاخبار، بعید نہیں ہے کہ یہ جو اخبار من بلغ ہیں ان کی جو دلالت ہے، نہ کہ سب کی دلالت، بعض تلک الاخبار، ان اخبار کی بعض کی دلالت ہے، کس بات پر ہو؟ علی استحباب ما بلغ علیہ ثواب، دلالت اس بات پر ہے کہ مستحب ہے ما، وہ فعل، وہ عمل، بلغ علیہ الثواب، جس پر ثواب پہنچا ہوا ہے،
اور یہ وہی بات ہے کہ جو کل ہم نے عرض کیا تھا فَالظَّهَرَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِدَلَالَةِ أَخْبَارِ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ، جو کہ قیل کا جو قائل تھا شیخ انصاری تھا، اور اس کا استظہار اول تھا، اس کا پہلا استظہار یہ تھا کہ نفس عمل مستحب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا استظہار ثانی کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ یعنی بعنوان الاحتیاط مستحب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، علی استحباب ما بلغ علیہ ثواب، بعید نہیں ہے۔ آگا آنکھوں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بعید نہیں ہے؟ آگا فَإِنَّ، یہ لا یبعد کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ وہ اس وجہ سے بعید نہیں ہے کہ فَإِنَّ صحیحۃ ہشام ابن سالم، کہ صحیح ہشام ابن سالم المحکیت جو کہ حکایت شدہ ہے، عن المحاسن البرکی جو ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بلغہ عن النبی، ہر وہ شخص کے جس کی طرف رسالت مآب کی طرف سے پہنچا ہوا ہے شیء من الثواب، یعنی عمل ذو ثواب، عمل کے جس پر ثواب ذکر کیا گیا ہے، فعمل میں جو ہے فاعلی ضمیر جو ہے وہ پلٹے گی من کی طرف، فعمل، پس وہ شخص کہ جس کی طرف وہ عمل پہنچا ہوا ہے، فعمل ہو کی ضمیر جو مفعولی ہے وہ اس شے کی طرف پلٹے گی، یعنی اس فعل کو انجام دیتا ہے، فعملہ، پس وہ شخص اس فعل کو، اس عمل کو انجام دیتا ہے، تو کان اجر ذالک لہو، تو اس عمل کا، اس فعل کا جو اجر ہوگا اس کے لیے ہوگا، جتنا بھی مثلا پہنچا ہوا ہے۔ آپ الحمدللہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں ثواب العمال، ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھو اتنا ثواب ہے، 100 مرتبہ پڑھو اتنا ثواب ہے، لا حول ولا قوت پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اللہ ماشاء اللہ روایات میں ذکر ہے۔ تو یہ اسی کے ضمن میں ہے کہ آپ کی طرف پہنچا ہوا ہے، کس پر ثواب ہے آپ وہ انجام دیں، تو آپ کو وہی ثواب دیا جائے گا، وہی اجر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يَقُلْهُ، اگرچہ وہ رسالت مآب نے نہ بھی فرمایا ہو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو صحیح ہشام ابن سالم ہے ظاہرتن، یہ ظاہر ہے کس بات پہ؟ فی ان الاجر، اس بات میں اس کا ظہور ہے کہ ان الاجر کان مترتبا علی نفس العمل، کہ جو اجر ہے وہ مترتب ہو رہا ہے نفس عمل پر، نہ کہ ثواب اور اجر مترتب ہو رہا ہے عمل بعنوان الاحتیاط کے ساتھ، عمل ضمیمہ ہو احتیاط کا، ضمیمہ ہو التماسا للثواب کا یا طلبا لقول نبی کا، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اجر فقط اور فقط مترتب علی نفس العمل الذی، کون سا عمل؟ الذی بلغہ، وہ عمل کے جو اس شخص تک پہنچا ہوا ہے، عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب کی جانب سے پہنچا ہوا ہے۔ کیا پہنچا ہوا ہے اس عمل کے بارے میں؟ کہ انہ ذو ثواب، کہ یہ عمل کیا ہے؟ ثواب والا ہے۔ وہ کون العمل، یہ کون العمل آخر ذکر کر کے کہ انہ شیخ انصاری کے اس نظریے کو یا اس کے اشکال کو طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہ بھئی عمل جو ہے وہ بذات خود عمل کوئی مستحب نہیں بنتا، بلکہ وہ اس وجہ سے شخص انجام دے رہا ہے کہ وہ رسالت مآب کی جانب سے پہنچا ہوا ہے، طلبا لقول نبی انجام دیتا ہے، تو محض ذات العمل مستحب نہیں بنتا، بلکہ اگر اس عنوان کے ساتھ انجام دیا جائے گا التماسا للثواب یا طلبا لقول نبی، تب یہ مستحب اور صاحب ثواب بنے گا عمل، وإلا یہ عمل ثواب والا نہیں بنے گا۔ آگاہ کن کہتے ہیں وَقَوْنُ الْعَمَلِ، یعنی یہ ذکر کرتے ہیں اس اشکال کو جو یا اس مطلب کو جو شیخ انصاری کا ہے، وَقَوْنُ الْعَمَلِ مُتَفَرِّعًا عَلَى الْبُلُوغِ،
اس مکلف کی جانب سے عمل کا انجام دینا، اور اس وجہ سے انجام دینا کہ یہ متفرن علی البلوغ ہے، چونکہ اس تک پہنچا ہوا ہے اور اس پہنچنے کے بعد اس کو انجام دے رہا ہے، یہ بات، یا وَكَوْنُهُ الدَّاعِي إِلَى الْعَمَلِ، اور یہ جو بلوغ ہے، کونہ یعنی کون البلوغ، کونہ الداعی، یہی بلوغ جو ہے یہ داعی بن رہا ہے الی العمل، عمل کے لیے۔ تو شیخ انصاری نے یہی کہا تھا کہ یہ بلوغ کی وجہ سے جب انجام دیا جاتا ہے تو محض ذات العمل مستحب نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے دونوں جہتوں کے ساتھ مل ملا کے صاحب ثواب بنتا ہے عمل میں۔ غیر موجب لأن يكون الثواب انما يكون مترتبا عليه فيما اذا اتى برجاء انه مامور به وبعنوان الاحتیاط۔ آپ غیر سے فی الحال ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ غیر کہیں گے تو آگاہ خود ان کو رد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم غیر کو نہیں پڑھتے، ٹھیک، تاکہ شیخ انصاری کی بات اب ثابت ہو جائے۔ وَكَوْنُهُ الدَّاعِي لِلْعَمَلِ، یہ جو بلوغ ہے یہی داعی بن رہا ہے عمل کے لیے، آگاہ خود نے کہا غیر موجبن، لیکن شیخ انصاری یہی کہے گا کہ یہ موجب بنتا ہے لِأَن يَكُونَ الثَّوَابُ، کہ ثواب ہو، انما یکون، اور ثواب کس چیز پر ہو، انما یکون، ثواب جو ہو ہونا چاہیے مترتباً علیہ، اس عمل پر ہونا چاہیے لیکن ذات عمل پر نہیں، مترتباً علی العمل ہو لیکن فی ما اذا اتا، اس صورت میں کہ جب شخص وہ مکلف عطا اس عمل کو انجام دیتا ہے بالرجاء انہ مامور بھی، اس سے رجا اور اس سے امید کے ساتھ کہ انہ، یہ جو فعل ہے مامور بھی ہے، اس پر امر دیا گیا ہے، ٹھیک، یا فیما عطا بعنوان الاحتیاط، ٹھیک ہے، اس فعل کو انجام دیتا ہے کس لحاظ سے، بعنوان الاحتیاط انجام دیتا ہے، تو یہ جو ثواب ہے وہ مترتب فقط انما یکون مترتباً علیہ، اس عمل پر ہوگا لیکن ذات عمل پر نہیں، کب، اذا عطا، جب اس فعل کو انجام دیتا ہے آپ بالرجاء انہ مامور بھی، یا اذا عطا بعنوان الاحتیاط، دونوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے، یعنی عطف ہے۔ تو آگاہ ہم کہتے کہ نہیں، غیر موجبن، یہ جو داعی ہے، بلوغ جو داعی بن رہا ہے، یہ موجب نہیں بن رہا کہ ثواب کیا ہے وہ مترتب ہو دونوں چیزوں کے ضمیمے کے ساتھ، ایک عمل ہو اور بے عنوان احتیاط ہو، یہ موجب نہیں بنتا۔ کیوں نہیں موجب بنتا؟ وہ اس وجہ سے بداہت، یہ اوپر والے قول کو رد کر رہے ہیں کہ انہو غیر موجبن کی دلیل ہے، بداہت، ان الداعی الی العمل، کوئی بھی جو بھی داعی ہوتا ہے عمل کے لیے، محرک ہوتا ہے عمل کے لیے، لا یوجب لہ وجہا، وہ داعی موجب نہیں بنتا اس عمل کے لیے کہ وہ داعی وجہ اور عنوان بنے، یعنی اس عمل کو انجام دیں اس وجہ اور عنوان کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عمل کو انجام دیں، جو ہمارا داعی بنتا ہے اس داعی کو بھی ہم ذکر کریں، اس داعی کو بھی ہم کیا کریں، ضمیمہ کریں اس عمل کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان الداعی للعمل لا یوجب لہ وجہا، داعی جو ہوتا ہے عمل کے لیے وہ وجہ، اس عمل کے لیے وجہ کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ذات العمل ہی مستحب رہتا ہے، وہ اس کے لیے عنوان اور وجہ کا سبب نہیں بنتا۔ لا یوجب للعمل وجہا وعنوانا، آپ یہاں حتی لکھ لیں، حتی یؤتا بہ بذاک الوجہ والعنوان، کہ ہم یہ کہیں کہ انجام دیا جائے اس عمل کو بذاک الوجہ والعنوان، اگر وہ چیز جو کہ داعی ہے اگر وجہ اور عنوان بنتی تو اس فعل کو اس وجہ کے ساتھ اور عنوان کے ساتھ انجام دیا جائے گا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو داعی ہے جو محرک ہے وہ اس عمل کے لیے وجہ اور عنوان کا نہیں بنتی۔
وإتيان العمل بالداعي طلب قول النبي كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقياد إلا أن الثواب في الصحيح إنما رتب على نفس العمل. آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اخبار میں قید تو ہے، ہم قید سے کیا ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. تو یہ عام سا اصولی حضرات یہاں معروف چیز ہے کہ جب بھی ایک عام ہوتا ہے یا ایک مطلق ہوتا ہے اور بعض دوسری چیزوں میں قید ہوتی ہے، تو جب دونوں کا ہم معارضہ دیکھتے ہیں تو اس کو جو تعارض ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بدوی ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں، حل کرتے ہیں کہ عام کو مخصص پر حمل کرتے ہیں یا مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہوتی. ایک روایات میں مثلا فقط ذات العمل پر کیا ہے ثواب ہے، اور دوسری روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ذات العمل پر نہیں ہے بلکہ وہ التماساً لذالک ثواب قولاً طلباً لقول النبی یہ ذکر ہے. تو ثواب سے ہم استحباب کش کر رہے ہیں، لیکن ایک میں ذات العمل پر ہے اور ایک میں کیا ہے وہ طلباً لقول النبی ہے، التماساً لذالک کا ثواب ہے. تو جب دونوں کا ہم مقایسہ کریں گے تو مطلق کو مقید پر کیا کریں گے، حمل کریں گے، اور یہی مراد لیں گے کہ ثواب جو ہے وہ عمل بے عنوان الاحتیاط ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم جب کرتے ہیں مطلق اور مقید پر حمل کرتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حمل کرتے ہیں. مطلق اور مقید دونوں دلیلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعارض و منافات ہو، یعنی مثلا ایک اثباتی ہے دوسری نافیہ ہے. ان ظاہرت اگر آپ ظہار کریں، فاتق رکبتن آپ کوئی بھی رکبہ آزاد کریں. دوسری روایت میں آیا ہوا کہ ان ظاہرت لا تعتق رکبتن کافرہ آپ رکبہ کافرہ کا اعتاق نہ کریں. تو اب کیا کریں، اس میں تو مطلق اعتاق لکھا ہوا ہے کہ اعتاق کرو جو بھی ہو رکبہ، دوسری میں کہ کافرہ رکبہ کیا اعتاق نہیں کرنا، تو دونوں میں منافات ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ اسی طرح یہ جس طرح کہ اکرم العلماء اور دوسری میں کہ لا تکرم الفساق منہم، تو ہم جم کر کے کیا کریں گے، عدول کا آپ اکرام کریں. تو ان دونوں روایتوں کا بھی جم یہی ہوگا کہ آپ کیا رکبہ مومنہ کو اعتاق کریں جب ظہار کریں. تو آگے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی منافات نہیں ہے. ایک دوسری بات، حمل مطلق اور مقید تب کرتے ہیں کہ جب ہمیں ایک دلیل ملے کہ یہاں مطلوب واحد ہے جس کو تعدد کرنا محال ہے، متعدد انجام دینا کیا ہو، محال ہو. مطلوب ایک ہی ہو. مثلا ان افطرت اگر آپ کیا ہیں مثلا روزے کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں. فاتق رکبتن، اور دوسری بات ان افطرت مثلا آتق رکبتن مومنہ. آپ یہاں کہیں گے کہ آیا مجھ پر دو وجوب ہیں. اگر مثلا ایک افطار کرتا ہے، ایک نقض صوم کرتا ہے، تو اس پر دو وجوب ہیں. ایک کا یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی مثلا کیا کریں، رکبہ کریں، اور دوسری کہتے ہیں کہ آپ رکبہ مومنہ کریں. ٹھیک، اگر یہ شخص رکبہ کافرہ کا مثلا وہ اعتاق کرتا ہے تو پہلی روایت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دوسری روایت کہتے ہیں رکبہ مومنہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ تعارض ہو رہا ہے. تعارض کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پر مطلوب اور واجب ایک چیز ہے. تو جب بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک چیز مطلوب ہے تو پھر تعارض ہو رہا ہے اور پھر مطلق و مقید پر حمل کرتے ہیں. تو آگے خود کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، نہ منافات ہے نہ ہی ایک مطلوب ہے. لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو دوسری پر حمل کریں. نہیں، وہی بات رہے گی کہ ذات العمل مستحب ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے مثلا کہ جس طرح کہ اگر عام سی روایت میں ہو کہ من سرح لحیتہ، اگر کوئی اپنی داڑھی کو سنوارتا ہے یا کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ثواب ذکر ہے جو ذکر کیا گیا روایت میں، جب تک وہ ذہن میں اور نیت میں نہیں لائے گا تب تک اس کو ثواب نہیں ملے گا. نہیں، وہ نیت میں لائے یا نہ لائے، وہ اگر تو اسے مغفول ہی ہو جائے، غافل ہی ہو جائے، اسے فقط وہ ذات العمل کو انجام دے، پھر بھی اس کو ثواب ملے گا. تو یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا. وَإِتْيَانُ الْعَمَلِ بِالدَّاعِ، اور عمل کو انجام دینا اس داعی کے ساتھ کہ طلب قول النبی، رسالت مآب کے قول کو حاصل کرنا چاہتا ہے. کما قید بھی، جس طرح کے تقیید کی گئی ہے، بھی اس طلب قول نبی کے ساتھ. قید کس کو تقیید کیا گیا؟ اس عمل کو. قید بھی فی بعض الاخبار، بعض اخبار میں اس عمل کو تقیید کی گئی ہے. وہ انکان انقیادن، اگرچہ یہ انقیاد ہے، اگر کوئی شخص مثلا اپنی طرف سے یا اس روایت کی روح سے وہ دیکھتا ہے کہ میں طلب کر رہا ہوں قول نبی کو، یہ انقیاد ہوگا. لیکن الا ان الثواب فی الصحیحۃ، مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ثواب ہے فی الصحیحہ میں، انما رتب علی نفس العمل، جو ثواب ہے وہ مترتب ہو رہا ہے علی نفس العمل. ولا موجب للتقییدها بھی، اور کوئی موجب اور کوئی وجہ، کوئی علت نہیں ہے لتقیید صحیحہ بھی، کہ ہم صحیحہ کو کیا کریں، تقیید کریں بھی، یعنی ان بعض اخبار میں جن میں طلباً لقول نبی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ تقیید کریں. کوئی وجہ اور کوئی موجب نہیں ہے. کیوں؟ لعدم المنافات بینما، کوئی منافات ان میں نہیں ہے. بل لو اتا بھی کذالک او التماسا لثواب الموعود، بلکہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے اس عمل کو کذالک، کس کے ساتھ؟ اس طلب قول نبی کے ساتھ انجام دیتا ہے. او التماسا لثواب الموعود، یا اسے ثواب کی نیت اور رجا کے ساتھ انجام دیتا ہے تو جس کا وعدہ اور وعید دی گئی ہے. کما قید بھی فی بعض الاخر، جس طرح کے التماس کی تقید ہے فی بعض الاخبار الاخر میں. لَأُوتِيَ الْأَجْرُ، تو یقیناً اجر دیا جائے گا اور ثواب دیا جائے گا، لیکن وہ بھی علی نفس العمل دیا جائے گا. لا بما ہوا احتیاط و انقیاد، نہ ان کے یہ ثواب دیا جائے گا اس عنوان کے ساتھ کہ اس نے احتیاط برتی ہے اور انقیاد کیا ہے، نہیں. پس خلاصۃ الکلام فیکشف، یہ کشف کرتا ہے. کیا کشف کرتا ہے؟ کہ جو ہمارا مدعا ہے کہ ثواب جو مترتب ہو رہا ہے وہ کس پر مترتب ہو رہا ہے؟ علی نفس العمل، جو کہ صحیحہ میں ذکر ہے. یہی کشف کرتا ہے ان کون ہی، کہ یہ جو عمل ہے بنفس ہی، یعنی بعنوان الاولی، عنوان اولی کے ساتھ ہے، مطلوباً و اطاعتاً، عنوان اولی کے ساتھ مطلوب ہے، نہ کہ عنوان ثانوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ نہیں. پس فیکون وزانہ وزان من سرح لحیتہ، پس اخبار من بلغ کا جو وزان اور ان کا جو ہے اخبار من بلغ کا جو نتیجہ ہے وہ کیسے ہے؟ ایسا ہی نتیجہ ہے کہ وزان من سرح لحیتہ، اسی طرح ہی ہے جس طرح کے روایات میں ذکر ہے کہ من سرح لحیتہ فلہ کذا، او من صلی او صام فلہ کذا، جو فلاں دن فلاں جگہ مثلا نماز پڑھے گا یا اتنی رکعت پڑھے گا اس کو اتنا ہے، یا فلاں دن روزہ رکھے گا اس کو اتنا ہے. تو اخبار من بلغ کا جو میزان اور مبلغ جو مستفاد ہو رہا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کے من سر لحیت ہو، یا دوسری روایت جو کہ جن میں ثواب ذکر ہے فلہ کذا. وَلَعَلَّهُ، یہی وجہ ہے، یہ کون سی وجہ ہے؟ جو میرا مدعا ہے کہ نفس العمل کیا ہو جاتا ہے؟ مستحب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے. وَلَعَلَّهُ لِذَالِكَ، جو میرا مدعا ہے اسی وجہ سے. افضل مشہور بالاستحباب، جس طرح کہ میں نے کشف کیا کہ ذات العمل مستحب ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مشہور فقہ نے افتاء دیا ہے، فتویٰ دیا ہے بالاستحباب کے ضعاف اخبار جتنی بھی جن میں بھی ثواب ذکر ہے وہ سب کے سب اس میں کیا ہے؟ وہ اعمال مستحب ہو جاتا ہے. پس استحباب کے لیے روایت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ففہم وتأمل. اللهم صل على محمد.